العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بیان سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی یہ سوچ بنا لینی چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد علم، خدمت، نماز، ادب اور عشق مصطفیٰ کا فروغ ہے. واجب الاحترام مصطفی بھائیوں، ابھی گزشتہ دنوں آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں کچھ سعودی بڑے گاڑیوں پہ سوار ہو کر عین سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کا جو روضہ اقدس ہے اور جہاں مواجہ شریف ہے، اس کی جو بیرونی دیوار ہے اس کے بالکل عین سامنے سے، یعنی ایسے روضہ اقدس چند میٹر کے فاصلے پر ہے مواجہ شریف، گاڑیاں دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں. پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ یہ پروٹوکول گاڑیاں ہیں. پیارے دوستو، جب میں نے پہلی بار اس کو دیکھا تو میرا تبصرہ یہ تھا کہ گویا انہوں نے ہمارے سینوں میں خنجر پیوست کر دیا ہے. ہم جس پاک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس محمد عربی کے در کے ادنا نوکر ہیں، جن کا پروٹوکول یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی اس سے مختصر، اللہ تعالیٰ کے بعد پروٹوکول ہے ہی پوری کائنات میں اس ہستی کا، ان سے بڑھ کر کسی کا پروٹوکول نہیں ہے. شاعر نے اسی پروٹوکول کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل جتنے بھی لوگ ہیں میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. جہاں ہمارے پیارے آقا کی عظمت، شان، احترام، ادب، اکرام میں ذرہ برابر بھی فرق آئے گا تو ہمارا ایمان اس کو قطعاً گوارا نہیں کرے گا اور ہماری طبیعت اسے بالکل برداشت نہیں کرے گی. مکہ اور مدینہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ دونوں شہر اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے نام الاٹ کر دیے، بک کر دیے. ویسے تو ساری کائنات محبوب کی ہے، لیکن یہ دو جگہ فرمایا محبوب یہ تو خاص دے دیے. پوری کائنات کے اندر مدینے سے بڑھ کر محترم اور مقدس جگہ نہیں ہے.
علماء نے لکھا کہ عرش سے بھی بڑھ کر اس کی تعظیم ہے، عرش سے بھی بڑھ کر اس کی تعظیم ہے. ایسی مقدس جگہ جو روئے زمین پر آسمان کی جنت سے بھی بڑھ کر ہے. مدینے کی گلی کوچوں میں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دل بچھے ہوئے. وہ مدینہ کہ جس کی ہواؤں کی یہ شان ہے کہ انسان کا جسم ذرات میں تبدیل ہو کر ہواؤں میں تحلیل ہو جائے اور گنبد خضرا کا طواف کرنا شروع کر دے. وہ مقدس مقام جہاں لفظ مقدس بھی جا کے بہت چھوٹا ہو جاتا ہے. وہ محترم مقام جہاں لفظ محترم بھی جا کر بہت چھوٹا ہو جاتا ہے. کائنات کے سارے احترام اکٹھے ہوں تو مدینہ منورہ کے ایک ذرے کے برابر بنتے ہیں. کائنات کے سارے تقدس اکٹھے ہوں تو میرے محبوب کے پاک شہر کے ایک پانی کی بوند کے برابر ہوتے ہیں. سارا شہر مدینہ جلوگاہ خدا ہے جہاں ہر لمحہ آسمان سے انوار اور رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے. بلکہ یوں کہیے کہ اگر کائنات کے اندر خدا کہیں ملتا ہے تو مدینے میں ملتا ہے. اگر اللہ سے کہیں ملاقات ہو سکتی ہے تو مدینے کا راستہ دکھاؤ. مدینے میں خدا ملتا ہے. جہاں خدا ملتا ہے اس جگہ کا پروٹوکول، اس جگہ کا پروٹوکول. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ہم کون ہیں؟ ہم اس گلی کے ادنا گدا ہیں، بھکاری ہیں، نوکر ہیں، غلام ہیں، فقیر ہیں، منگتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اللہ کی قسم اولین و آخرین میں جتنے بادشاہ آئے، جتنے بادشاہ آئے، انہیں جتنے پروٹوکول ملے، انہیں جتنی ریسپیکٹ ملی، انہیں جتنا عزت دی گئی، اگر وہ ساری جمع کر لیں، بلکہ بادشاہ کی تو حیثیت ہی کیا ہے. مجھے تھوڑا اور آگے چلنا ہے، آپ ذرا سبحان اللہ سنا دیجیے. میں نے تھوڑا آگے جانا ہے. 1,24,000 خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جہاں سارے انبیاء. ذرا تھوڑا سا بیت المقدس میں چلیے، معراج کی رات کا تصور کیجیے. جب پیارے مصطفیٰ مصلی امامت پہ ہیں، 1,24,000 انبیاء کرام آپ کے پیچھے ہیں، جہاں سارے انبیاء کرام 1,24,000 انبیاء کے سر جہاں جھکے ہیں، اس سے آگے مصطفیٰ کے قدم شروع ہوتے ہیں. اس سے آگے مصطفیٰ کے قدم شروع ہوتے ہیں. اب آپ خود اندازہ فرما لیجیے کہ یہ کوئی معمولی مقام ہے کہ بادشاہوں کے پروٹوکول کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. میں نے کہتا ہوں کہ سارے انبیاء کرام کے پروٹوکول، ان کی عزتیں اور ان کے شانے اور ان کے احترام جہاں ختم ہوتے ہیں نا، وہاں سے مصطفیٰ کا احترام شروع ہوتا ہے.
سی معمولی سی سرکار کی بارگاہ میں کسی بندے سے کوئی بات سن لیتے نا فاروق اعظم حضور کے ہوتے ہوئے ساتھ ٹھہرے ہوتے تھے فاروق اعظم. فاروق اعظم کون؟ 22 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ. سنو فاروق اعظم جب دیکھتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے کوئی ادنا سا ہلکا جملہ بول دیا ہے تلوار نکال کے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اب اس کا سر اس کے تن پر رہنے کے قابل نہیں رہا ہے. مگر حضور روک دیا کرتے تھے عمر بیٹھ جاؤ. حضور کے بارے میں ایک ہلکا جملہ کوئی بول دیتا تو فاروق اعظم کی تلوار نیام سے باہر نکل آتی تھی. کون سی ہستی کی بات کر رہے ہو؟ وہ جو سیاح لا مکان ہے جن کا پروٹوکول یہ ہے کہ وہ اس عرش کے پار گئے جہاں کائنات کی کوئی مخلوق بھی نہیں، کوئی مخلوق نہیں. وہ ہستی جن کے ایک اشارے پہ ایک نہیں نہ جانے اللہ نے کتنی کائناتیں دھر دی ہیں. اعلی حضرت کا خوب ارشاد فرماتے ہیں قسمت میں لاکھ پھیر ہوں 100 بل ہزار کج یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. ادھر حضور نگاہ پھیرے کائنات بدل کے رکھ دیں، تقدیریں الٹ کے رکھ دیں. بڑے بڑے بادشاہ جہاں یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، بڑے بڑے بادشاہ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں جہاں دنیا کے کل بادشاہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین اقدس کو لگنے والے ایک ذرہ اس کا جتنا تقدس ہے نا اتنے بھی مقدس نہیں ہے. تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے. اللہ نے اپنا حبیب بنا کے بھیجا ہے، کائنات کا مالک بنا کے بھیجا ہے. نام کیا ہے؟ حرم نبوی. تھوڑا سا حرم کا لفظ دیکھ لینا. حضور نے فرمایا کہ میں نے مدینے کو حرم بنا دیا ہے. اب حرم کیا ہوتا ہے؟ حرمت والی جگہ. خود حرم کا معنی کیا ہے؟ حرمت والی جگہ، تقدس والی جگہ، رتبے والی جگہ، عزت احترام اور ادب والی جگہ. سارا مدینہ حرم ہے، سارا شہر مدینہ حرم ہے اور اس کا مکمل پروٹوکول ہے. وہاں پر تو جب بندہ جائے تو کیسے جائے؟ یہاں بھی اعلی حضرت نے رہنمائی کی. اعلی حضرت کی تو کیا ہی بات ہے. اعلی حضرت علیہ الرحمہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حرم کی زمین ہائے ہائے آفاقی شعر ہے، لازوال شعر ہے. اعلی حضرت از دل خیزت پر دل ریزت. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے نکلتی ہے دل پہ لگتی ہے. حرم کی زمین، مدینے کی زمین، حرم کی زمین، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. تم سواریوں پہ چلتے ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ تمہاری شرم و حیا مر گئی ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تمہارا صرف ایمان مر گیا ہے. میں کہتا ہوں تمہاری تو ساری کائنات مر گئی ہے. حرم کی زمین، ایک ایک لفظ سے لطف لیجئے اور دل میں راسخ کر لیجئے. حرم کی زمین، حرم کی زمین، مدینے کی زمین، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. وہاں پر تو سر نیچے رکھو اور سر کے بل چلتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو. سر کے بل چلتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو. مقام تو دیکھو.
مقام تو دیکھو، حرم ہے حرم. ادب کا ہیست زیر آسمان از عرش نازک تر. یہ بھی ایک آفاقی شعر ہے. زبان زر خاص عام ہو گیا قبلہ. آج عاشقانہ تقریر ہے، عالمانہ نہیں ہے. ادب کا ہیست زیر آسمان از عرش نازک تر. نفس کن کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا. وہی ادب کا مقام ہے، ادب کا مقام ہے، ادب کا مقام ہے. ایک شاعر، ایک بندے نے ایک جملہ بولا تھا، با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار. خدا کا تو دیوانہ ہو جا، پر محمد کے بات آئے تو ہوشیار ہو جا. دیکھ کہیں تھوڑی سی پل بھر کی غلطی ہوئی، زندگی بھر کا سرمایہ گیا. پل بھر کی غلطی ہوئی، زندگی بھر کا سرمایہ گیا. جہاں جبریل سر جھکا کے حاضر ہو، جہاں میکائیل سر جھکا کے حاضر ہو، جہاں اسرافیل و اسرائیل سر جھکا کے حاضر ہو، جہاں اللہ نے کل کائنات اپنی ساری خدائی جھکا رکھی ہے، مخلوق جھکا رکھی ہے. قبلہ مقام تو دیکھو. بات ہوگی سونے مصطفیٰ کی، اس مقدس اور پاک ہستی کی جو ہمارے جسم و جان کی روح ہے. ہمارے جسم میں جان ہے، جسم جان سے ہے، اور جان کی جان محمد مصطفیٰ ہے. جسم کے لیے جان ضروری ہے اور جان کے لیے محمد مصطفیٰ ضروری ہے. ادب گاہیز کہا یہ مدینہ ادب گاہ ہے، بہت بڑی ادب گاہ ہے. زیر آسمان، آسمان کے نیچے، اس سے بڑی پروٹوکول والی جگہ ہے ہی نہیں. ادب گاہیز، ادب گاہ ہے زیر آسمان، آسمان کے نیچے. از عرش نازک تر، عرش سے بھی زیادہ نازک ہے. عرش کتنا نازک مقام ہے، اللہ کی خاص جلوہ گاہ ہے. پر محمد سے بڑا جلوہ تو عرش بھی نہیں ہے. کعبہ بھی حضور کا ایک امتی ہے، کعبہ بھی حضور کا ایک امتی ہے. عرش بھی مخلوق ہے، وہ حضور ہر مخلوق سے افضل ہے. از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزید جا. بھائیو یہ تو وہ مقام ہے کہ اگر با یزید بستامی جیسی ہستی حاضر آتی ہے، یہ جنید بغدادی جیسے ولی یہ کامل حاضر ہوتے ہیں، ان کی سانسیں گم ہو جاتی ہیں کہ ہم کہاں حاضر ہو گئے، کس جگہ آ گئے، کون سی جگہ آ گئے ہیں، کون سے مقام پہ آ گئے ہیں. یہ تو وہ صرف سانسیں نہیں گم ہوتی. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ہزار عشاق کی روحیں وہاں جا کے پرواز کر جاتی ہیں. ہزار عاشقوں کی روحیں وہاں پرواز کر جاتی ہیں. وہ تو وہ مقام ہے کہ جہاں پر جا کے روحیں پرواز کریں. وہ تو عاشق یہاں سے چلتا ہے، پاکستان سے یا دنیا میں کہیں سے، جب وہ چلتا ہے اور مدینے کا ٹکٹ ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا جو کسی نے کہ نہضت کدھر کی ہے، کدھر کا ارادہ ہے، کہا مدینے جا رہے ہیں. کہا مدینے جا رہے ہیں. جب تم مدینے جاتے ہو، یہاں سے جیسے ہم مدینے کی بات کرتے ہیں، انسان کے ہوش یہی بیٹھے ہوئے گم ہو جاتے ہیں. گنبد خضرا سامنے آتا ہے، انسان لرز اٹھتا ہے. بین الکائناتی، میں نے اس نا کا نام رکھا ہوا ہے سرکار کے لیے. میں لفظ بولا کرتا ہوں شہنشاہ کائنات. میرا اپنا ایک جو ادب والا میں نے ایک جملہ عرض کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں بارگاہ میں. میں کہتا ہوں شہنشاہ کائنات، اور مدینے پاک کا نام میں نے رکھا ہوا بین الکائناتی دار الخلافہ. حضور شہنشاہ کائنات ہیں اور مدینہ بین الکائناتی دار الخلافہ ہے.
کل کائنات کے فیصلے مدینے میں ہوتے ہیں. کل کائنات کے فیصلے مدینے میں ہوتے ہیں. وہ مدینہ پوری دنیا میں شہر مدینہ سے زیادہ کوئی دنیا کا شہر نہیں ہے جس کے بارے میں اتنی نعتیں لکھی گئی ہوں جتنی شہر مدینہ کے بارے میں لکھی گئی ہیں. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, آ جاؤ, میں چیلنج دیتا ہوں, آؤ دنیا کا کوئی بندہ آ جائے. دنیا میں ہزار شہر ہیں, ہزار شہر ہیں, ٹھیک ہے نا, اور شہروں سے شہر اچھے ہیں, شہروں سے شہر پیارے ہیں, لوگ اپنے شہروں کی تعریفیں کرتے ہیں, لکھتے ہیں. میں پوری ذمہ داری سے چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہوں, مکہ سمیت, مکہ بھی شامل کر لیجئے, کہ مدینے سے بڑھ کر مجھے کسی شہر کی نعتیں دکھا دیجئے. ہر زبان منقبتیں دکھا دیجئے. اللہ نے محبوب کے شہر کو محبوب بنا دیا ہے, حبیب کے شہر کو حبیب بنا دیا ہے. یہاں سے بندہ سوچتا ہے, مدینے کے لیے نکلتا ہے, تو دل چاہتا ہے کہ جب مدینے قدم رکھیں تو مدینے سے باہر ٹھہر کر دھمال ڈالیں. یہ خاک کا ذرہ, یہ ایک ناپاک انسان, اور محبوب کی ایسی کرم نوازی کہ اسے مدینے بلا لیا. وہاں تو بندہ داخل ہو تو ڈرتے ڈرتے داخل ہو, کانپتے کانپتے داخل ہو, پتہ نہیں کہاں کوئی ایک ادنا سا حرف منہ سے نکلے اور زندگی بھر کی تباہی آ جائے. سمجھ گئے آپ نے؟ اچھا سنیے, داتا صاحب کا کتنا بڑا مقام ہے, ہمارے سنت و جماعت ہیں, بزرگوں کو مانتے ہیں, کتنا بڑا مقام ہے. میں قربان جاؤں, یہ جتنے اولیاء ہیں, میں نے پوچھا داتا صاحب سے, ان کا میں تو در مصطفیٰ پہ ہاتھ باندھے کھڑا ہوں. میں گیا بابا فرید کے پاس, میں بھی در مصطفیٰ پہ ہاتھ باندھے کھڑا ہوں. میں گیا خواجہ غریب نواز کے پاس, کہنے لگے بابا ہم بھی وہاں پر ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. میں گیا بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس, کہنے لگے ہم بھی وہاں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. میں گیا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس, کہنے لگے میں بھی وہاں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں. میں گیا امام راضی کے پاس, کہنے لگے میں بھی وہاں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں. میں گیا امام غزالی کے پاس, کہنے لگے میں بھی وہاں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں. میں گیا جناب والا بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ ابو داؤد کے پاس, کہنے لگے ہم وہاں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. میں گیا امام ابو حنیفہ شافعی مالک امام احمد بن حنبل کے پاس, کہنے لگے بھائیو ہم بھی وہاں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. میں گیا مولانا رومی کے پاس, کہنے لگے ہم وہاں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. میں گیا مولانا جامی کے پاس, کہنے لگے ہم بھی وہاں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. میں گیا پیر میرے علی شاہ علیہ الرحمہ کے پاس, کہنے لگے ہم بھی وہاں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. وہاں تو کل کائنات ہاتھ باندھے کھڑی ہے. اور یہ جن کے میں نے نام لیے یہ صحابہ اور اہل بیت سے اوپر نہیں ہے, یہ صحابہ اور اہل بیت سے اوپر نہیں ہے, یہ اولیاء کرام. اور میں گیا جب صحابہ کے پاس, ابو بکر صدیق دیکھ کر تھر تھر کانپ رہے ہیں. فاروق اعظم جیسے شیر کی وہاں پر جسم لرز رہا ہے. عثمان غنی کی وہاں نگاہیں جھکی ہوئی ہیں. علی المرتضیٰ وہاں پر یوں کر کے ٹھہرے ہوئے ہیں. 70,000 صبح 70,000 شام, اور اللہ نے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے. 70,000 صبح آتے ہیں وہاں کے پروٹوکول کے لیے, اور 70,000 شام آتے ہیں وہاں کے پروٹوکول کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ 70,000 صبح 70,000 شام, اور پھر جو ایک بار آ گیا ہے نا فرشتہ, اتنے خدا کے فرشتے ہیں پھر قیامت تک باری نہیں آئے گی, ترستے رہیں گے. جن کے پروٹوکول کے لیے 70,000 صبح آ رہے ہیں, 70,000 شام آ رہے ہیں. اور تو اور میں نے ابھی آپ کو بتایا, جس وہ ہستی جس کا پروٹوکول یہ ہے کہ ابھی
اللہ تعالی نے اس عالم انسانیت کو وجود عطا نہیں فرمایا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, انبیاء کو بلا لیا اور کہا میرا محبوب آئے گا, اس کے پروٹوکول کا پورا خیال رکھنا ہے. 1,24,000 انبیاء سے وعدے لیے جا رہے ہیں. یہ پروٹوکول ہے. 1,24,000 انبیاء سے وعدے لے رہا ہے اللہ, قرآن میں لکھا ہوا ہے. پوری آیت کریمہ ہے, تیسرا پارہ ہے, آخری پاؤ ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب پر پکا ایمان لانا ہے. یہ ایمان کیا ہے؟ فل پروٹوکول دینا ہے. وَلَتَنصُرُنَّهُ, میرے محبوب کے اشاروں پہ چلنا ہے. نبیوں میرے محبوب کے اشاروں پہ چلنا ہے. اقرار کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کیا اقرار تم اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا, ہم نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. تیرے محبوب کی پروٹوکول کا پورا خیال رکھتے ہیں. جہاں 1,24,000 انبیاء جس محبوب کے پروٹوکول کہ اللہ ان سے وعدے لے رہا ہے, عہد لے رہا ہے, میثاق لے رہا ہے, اس محبوب کا مقام کتنا بلند ہے. اس محبوب کا مقام کتنا بلند ہے. یہ آج کے بدبخت اس محبوب کی عین مواجہ شریف کی دیوار کے سامنے سے پروٹوکول کی گاڑیاں بگائے پھرتے ہیں. ایسے بڑے بدبخت, ایسے بڑے بدبخت. وہ محبوب جن کا پروٹوکول, باقی تو چھوڑے نا, یہ تو ہو گیا نا مخلوق کی بات, چلیں خالق کے پاس چلتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. پروٹوکول کی بات ہو رہی ہے, مصطفیٰ کی. خالق, یہ میں نے ساری مخلوق کی باتیں سنا دی ہیں. خالق کے پاس چلیں, میرا خالق کیا فرماتے ہیں؟ آؤ, رب نے جو پروٹوکول دیا وہ سن لو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا, ایمان والو میرے محبوب کے لیے لفظ راعنا نہ بولا کرو. اس کا معنی وہ غلط مراد لیتے ہیں دشمن. انظر نہ بولا کرو, لفظ چن چن کے دے رہے ہیں, یہ والا مت بولو, یہ والا بولو. پروٹوکول تو دیکھو, رب سکھا کیا رہا ہے. راعنا نہ بولو, انظر نہ بولو. وہ محبوب جس کا پروٹوکول رب نے یہ بتایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, میرے محبوب سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنا. پتہ نہیں ہے میرا محبوب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, ایمان والو میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز بھی اونچی نہیں کرنی. ادھر ٹون ایک اونچی ہوئی تمہاری ساری زندگی کی کمائی پر بات کر دوں گا. محبوب کے پاس صحابہ آ کے ایک دن بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر زیادہ بیٹھ گئے کہ اللہ کے محبوب ہے, بیٹھے رہے حضور کے پاس. بھائی وہ تو اپنے محبوب اللہ کے حبیب کے پاس بیٹھے, ٹھیک ہے نا, اللہ کو ناگوار گزرے. حضور نے کہا نہیں کہ بھی آپ جاؤ. حضور کہیں, حضور کا اخلاق ہی اتنا بلند ہے, حضور کیسے کہیں گے چلے جاؤ. اللہ نے آیت بھیج دی, اتنی دیر کیوں بیٹھے ہوں گے صحابہ, کیوں بیٹھے ہو اتنی دیر میرے محبوب کے پاس. میرے محبوب کو ناگوار گزر رہا تھا. دیکھ لیں اللہ پھر اپنے حبیب کے پروٹوکول کا کتنا خیال رکھتا ہے. دیکھ لیں, فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, حبیب تیرا پروٹوکول یہ ہے کہ پوری کائنات کا میں تیرا ذکر سب سے بلند کر دیا ہے. یہ پروٹوکول ہے نا مصطفیٰ, یہ مصطفیٰ کا پروٹوکول ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, میں کل جہانوں کے لیے محبوب تجھے رحمت بنا دیا ہے. اس سے بڑا پروٹوکول کیا ہوگا؟ کل کائنات کے لیے رحمت بنا دیا ہے, اس سے بڑھ کر کیا پروٹوکول ہوگا؟ اور کیا کہا, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, محبوب تیرا پروٹوکول یہ ہے تو جب تک مانگتا رہے گا میں دیتا رہوں گا. جب تک تو خود نہیں رکتا,
مانگنے سے ہماری عطا رک جائے ممکن ہی نہیں ہے. محبوب تیرا تو یہ پروٹوکول ہے, تو مانگ تو صحیح. مانگنے میں تیری اگر تو نہیں رکتا نا, پھر ہماری عطا نے رکنا نہیں ہے. دیتے جائیں گے, دیتے جائیں گے, دیتے جائیں گے, دیتے جائیں گے, دیتے جائیں گے. اتنا بڑا پروٹوکول کائنات میں ہے نہیں کسی کا. وہاں پر تو ڈر ڈر کے جاتے ہیں لوگ, ڈر ڈر کے جاتے ہیں, سر جھکا جھکا کے جاتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جب وہاں جاتے ہیں تو گھٹنوں کے بل جاتے ہیں. بات سنو, عمر فاروق جیسا عظیم بادشاہ اور دنیا میں کوئی نہیں ہوگا حضور کے غلاموں میں. عمر فاروق جیسا بادشاہ اور کوئی نہیں ہوگا. 10 سال حکومت کی ہے, اگر 10 سال مزید مل جاتے ساری دنیا فتح کر لیتے. ایک مرتبہ سرکار دو عالم کے چہرے انور سے کچھ جلال آیا. سنیے گا, پروٹوکول کی بات کر رہا ہوں. یہ بادشاہ کیا پروٹوکول دیں گے میرے مصطفیٰ کو؟ میں تمہیں عمر فاروق جو پروٹوکول دیتے ہیں وہ بتاتا ہوں, کیونکہ دنیا کے سارے بادشاہ میرے عمر کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہیں. آؤ میں تمہیں بتاؤں فاروق اعظم کیا پروٹوکول دے رہے ہیں. اس طرح سارے صحابہ ہی ایسے ہی دیتے تھے. یہ تو میں بس آپ کو بتا رہا ہوں کہ وقت کا بادشاہ جو اپنے وقت کا عظیم بادشاہ تھا نا, ایک مرتبہ حضور کے چہرے پہ ہلکی سی ناگواری آ گئی, ناراضی آ گئی, تو چہرے پہ سرخی آ گئی ناراضی کی. تو پھر کیا ہوا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے ہوئے تھے نا, جیسے اتحیات بیٹھتے ہیں نا, ایسے بیٹھے ہوئے تھے نا, گھٹنوں کے اوپر یوں کھڑے ہو گئے نا, پاؤں پہ کھڑا ہونا, آپ گھٹنوں کے اوپر کھڑے ہو گئے اور ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ نوکروں کو معاف کرنا, غلاموں کو معاف کرنا. 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ, جس کے جوتے کے برابر سارے بادشاہ مل کے نہیں, گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ رہے, یا رسول اللہ معاف کر دیجیے, نوکر ہیں حضور, کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, معاف کر دیجیے. حضور کے پیچھے بیٹھ کر سواری پہ جا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ میں جب حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو میں کیا تھا؟ کنت عبدہ و خادمہ, حضور کا غلام اور حضور کا نوکر پیچھے بیٹھا ہوا تھا. 22 لاکھ مربع میل کی بادشاہی جس کو ملی وہ کہتا ہے میں نوکر بن کے بیٹھا ہوا تھا. کچھ سمجھو, سمجھو کہ وہ کون سا مقام ہے, سمجھو کہ وہ کون سا مقام ہے. تم نمازوں اور روزوں کے لیے پھرتے ہو, رب کہتا ہے میں تیری ساری نمازیں برباد کر دوں گا جب محبوب کی بات آ گئی تو. ساری زندگی کی نمازیں, پوری دنیا کی نمازیں اٹھا کے اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جب محبوب کی بات آئے تو ساری کائنات اٹھا کے پٹک. اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس نے تو کائنات بنائی محبوب کے لیے, کائنات بنائی محبوب کے لیے. اس محبوب کی عزت پہ آنچ وہ کیسے آنے دے گا؟ جب ابو لہب نے پیارے مصطفیٰ کی بے ادبی کی تھی نا, تو ایک سورت قرآن میں ٹھہری ہوئی ہے, قل هو اللہ احد نیچے ہے, تبت یدا اوپر ہے. ایسے ہی ہے یا غلط کہہ رہا ہوں؟ قل هو اللہ احد نیچے ہے اور تبت یدا اوپر ہے. اپنی توحید بعد میں بیان کی. اللہ نے کہا کہ میں اپنی توحید بعد میں بیان کرتا ہوں, پہلے ذرا محبوب تیرے دشمن کی خبر لے لوں. میں تبت یدا ابی لہب وتب, کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور برباد ہو جائے. میرے محبوب کے لیے اپنی زبان لمبی کرتا ہے. اللہ کو اپنے محبوب کے لیے اتنا غصہ آتا ہے, اللہ کو اتنا جلال آتا ہے اپنے محبوب کے لیے. وہ آیت نہیں سنی, ان شانیک هو الابتر, محبوب تیرے دشمن کو نیست و نابود کر کے رکھ دوں گا. تیرے آگے بڑھتے ہیں, تیرے آگے بڑھیں گے. محبوب کی تو بات ہی اور ہے.
حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے دور میں کعبہ شریف کا طواف کرنے آئے. آپ کا تخت تو ہوا میں اڑتا تھا, تو اب آپ جب تخت پہ اڑے نا تو مدینہ طیبہ سے گزرے. آپ اڑتے ہوئے اوپر سے نہیں گزرے, تخت کو نیچے اتارا اور خود اس سے نیچے اتر گئے. کہنے لگے محمد عربی کا مدینہ آ گیا, پیدل چلو سارے. جہاں سلیمان علیہ السلام اپنا تخت اتار دیتے ہیں, کہتے ہیں یہاں سے پیدل جانا ہے, یہاں سے پیدل جانا ہے. کون؟ سلیمان علیہ السلام. امام مالک رحمت اللہ تعالی کبھی سواری پہ سوار نہیں ہوئے شہر مدینہ کے اندر. کہنے لگے مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں اس شہر کے اندر جہاں اس کا محبوب اپنے مبارک قدموں سے چلتا تھا, اس زمین کو اپنی سواریوں کے پاؤں سے رو دوں. کبھی سواری پہ سوار ہو کے نہیں چلے. حرم مصطفیٰ ہے, حرم نبوی ہے. ابو الفضل جوہری تھے, وہ جب مدینے گئے تو جب آیا نا شہر مدینہ, آبادی دیکھی باہر ہی نیچے اتر گئے. اور شیر کہنے لگے روئے روئے. شیر کہنے لگے کہ اس ہستی کے شہر میں داخل ہو رہے ہیں جس ہستی کی یاد اور عشق نے ہمیں سب کچھ فراموش کروا دیا ہے. اس شہر کے اندر سواریوں پہ چلنا, اس شہر مبارک کے اندر سواریوں پہ چلنا. کہنے لگے یہ تو نرا خلاف ادب ہے, چلو پیدل چلتے. ایک صحابی تھے, وہ مدینے کے باہر کا جو راستہ تھا نا وہاں بیٹھ جاتے تھے, اور جو بھی وہاں سے گزرتا تھا پہلے اس سے پوچھتے تھے تجھے پتا ہے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے, مدینے کا مقام کیا ہے, پتا ہے, جانتا ہے؟ کہتا اگر ہاں تو کہتے ٹھیک ہے جاؤ, اور اگر وہ کہتا نہیں, کہتے بیٹھ پہلے مصطفیٰ کی شان سن, مدینے کی عظمت سن, پھر داخل ہو. سمجھ نہیں؟ پروٹوکول مصطفیٰ کا ہے, یہ مصطفیٰ کریم کا پروٹوکول ہے. قدرت اللہ شہاب گئے وہاں, قدرت اللہ شہاب وہاں گئے. کہنے لگے کہ میں روزے کے قریب جا رہا ہوں, ذرا آنکھیں تو کچھ پاک کر لوں. کہنے لگے کہ آنکھیں کیسے پاک کروں؟ تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. کہتے ہیں وہ میں نے گرم گرم مٹی کی چٹکی اٹھائی اور آنکھوں میں ڈال لی. کہنے لگے آنکھیں ابل آئیں, آنکھوں کو پاک کر رہا تھا. اور مدینے کی مٹی سے زیادہ پاک اور کون سی چیز ہوگی؟ کہنے لگے آنکھیں ابل آئی, نظر آنا بند ہو گیا, جوتے اتار کے پھینک دیے. قدرت اللہ شہاب داخل ہوئے, جوتے اتار کے پھینک دیے. اس شہر کے اندر جوتے پہن کے چلنے, شہر کے اندر ظالمو تم سواریاں حضور کے سامنے سے گزار رہے ہو. کہنے لگے آگے گیا تو جوتے آئے تو مجھے دھکا لگا, میں جوتوں کے اوپر گر گیا, جوتوں کے اوپر گر گئے. پھر عطائیں بھی تو پھر ایسے ہی ملتی ہے نا. میں خود مدینے گیا نا 2018, تو ایک عاشق, ہم ہوٹل سے نکلے, ایک عاشق جا رہا ہو, کڑکتی تپتی ہوئی دھوپ, زمین تپ رہی تھی شہر مدینہ کی, ٹھیک ہے نا, رحمتوں سے تپ رہی تھی. وہ عاشق جوتا اتار کے نا تپتی ہوئی سڑک پہ جا رہا ہے مدینے حضور کے روزے پہ حاضری دینے. رومال ہاتھ میں لیا ہوا ہے, سامنے رکھ لیتا ہے, اس کے اوپر پاؤں رکھ لیتا ہے, تھوڑی دیر رک جاتا ہے, سستا لیتا ہے, پھر اٹھاتا ہے کپڑا, پھر پیدل چل پڑتا ہے, پاؤں جلنے لگتے ہیں, پھر آگے جا کے رومال رکھتا ہے, اوپر رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. حضرت پیر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساہیوال کے, آپ جب وہاں جاتے تو وہاں جا کے دیکھتے کہ مدینے کا کتا ایک جگہ مسجد ایک بس کے نیچے لیٹا ہوا تھا, وہیں نیچے لیٹ گئے اور وہاں لیٹ کر اس کتے کے پاؤں چومنے لگے. رضا کبھی کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے؟ تم اور اتنا دماغ لے کے چلے, اتنا دماغ کہ مدینے کے کتے کے پاؤں چومنے کی عقل آ گئی ہے تمہیں؟ تھوڑے تھکڑے گھوڑے کھاندڑی ہاں, تیرے نا تو میں مفت بھی کاندڑی ہاں, تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں, تیرے دردے کتیاں نال ادب. لوگوں مصطفیٰ سے بڑا پروٹوکول کس کا ہے؟ حضور سے بڑی شان کس کی ہے؟ آقا سے بڑھ کے مرتبہ کس کا ہے؟ حضرت پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں گئے, بڑا
ضیاء النبی ضیاء القرآن کتابیں لکھنے والا جسٹس، جب وہاں گئے نا ایک رومال لے لیا بڑا سا، رومال گلے میں ڈال لیا، حضور کے روضے کی طرف جا رہی ہیں، ایسے ایسے کر کے نا بل دیا، جیسے مجرم کو نہیں کرتے، بل دیا آپ نے اس رومال کو، بل دے کر نا پھر باب السلام سے سرکار کی طرف گئے، اور جب حضور کے روضے کے سامنے گئے تو دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں، ایسے پکڑا ہوا اور کہتے ہیں حضور مجرم آ گیا ہے معاف کر دیجیے، حضور مجرم آ گیا ہے معاف کر دیجیے۔ کیسا پھول ہے، یہ تو میں نے دو چار باتیں سنائی ہیں نا، دو چار باتیں سنائی ہیں، کل کائنات ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے۔ اللہ نے خاکے پاکے مدینہ کی آبرو، خورشید بھی وہاں گیا تو سر کے بل گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ساری امت کو اپنے محبوب آقا کے پروٹوکول اور عزت و احترام کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔